السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اگر فرض نماز سے پہلے ہماری سنتیں رہ جائیں تو ان کو ہم لوگ کس وقت ادا کریں، ان کے ادا کرنے کا صحیح وقت کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فجر کی پہلی 2 سنتیں ہم سے رہ جائیں، یا اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں ہم سے رہ جائیں، یا عصر کی 4 سنتیں رہ جائیں، اور اسی طرح عشاء کی پہلی 4 سنتیں رہ جائیں، تو ان کو پڑھنے کا کیا صحیح وقت ہے، ان کو ادا کرنے کا کون سا صحیح وقت ہے، کس وقت ہمیں یہ سنتیں پڑھنی ہوں گی۔ آج میں آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں بتاؤں گی۔ مثال کے طور پر اگر آپ لوگوں کی ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ جائیں، جماعت شروع ہو جائے، تو آپ لوگ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد 4 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنت پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ لوگوں کی 4 سنتیں رہ گئی ہیں انہیں ادا کریں گے۔ وہ 4 سنتیں ادا کرنے کے بعد آپ لوگ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اگر اس وقت آپ لوگ ظہر کی نماز کے ساتھ کچھ سنتیں نہیں پڑھتے تو وہ سنتیں آپ لوگوں نے عصر کی نماز کے ساتھ قضا نہیں پڑھنی، کیونکہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نوافل ادا نہیں کرتے۔ اسی طرح جو عصر کی 4 سنتیں آپ لوگوں کی رہ جائیں یا آپ لوگ نہیں پڑھ سکے، تو عصر کی 4 سنتیں جو ہیں وہ غیر منعقدہ ہیں۔ اگر آپ لوگ انہیں پڑھ لیں گے تو ثواب ہوگا، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اسی طرح عشاء کی بھی جو سنتیں ہیں وہ بھی غیر منعقدہ ہیں۔ عشاء کی جو پہلی 4 سنتیں ہیں وہ بھی غیر منعقدہ ہیں۔ اگر آپ لوگ انہیں پڑھ لیں گے تو ثواب ملے گا، اگر چھوڑ دیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ فجر کی جو پہلی 2 سنتیں ہیں ان کو پڑھنے کی بہت تاکید آئی ہے، تو لہٰذا اگر ہماری فجر کی جو پہلی 2 سنتیں رہ جائیں تو پھر ہم ظہر کے وقت انہیں ادا کر سکتے ہیں، یا پھر نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ پھر وہ سنتیں ادا کر لیں، یعنی کہ 2 فرض پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگ 2 سنتیں پڑھ لیں، یا پھر اگر اس وقت فجر کے وقت ہم لوگ وہ نہیں پڑھ سکتے تو پھر ظہر کی نماز کے ساتھ ہم لوگ قضا کر لیں۔ تو مجھے امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔